بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیندار یہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، بے دین یہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. دیندار ہوگا چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، کامیابی اسے ضرور ملے گی. بے دین ہوگا، مال اس کے پاس بہت ہے لیکن یہ سمجھو کہ وہ ناکام ضرور ہوگا. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی، اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی. یہ دو نشانیاں یاد رکھنا. حکم پورا ہو گیا، مال ہے یا نہیں ہے یہ کامیاب ہے. حکم ٹوٹ گیا تو مال ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں یہ ناکام ہے. حضرت بلال جو ہے وہ چہرے کے اعتبار سے کوئی قبول صورت نہیں تھی. کوئی اتنے خوبصورت کہیں یا اتنے جو قبول صورت ہوں، یعنی کوئی چیز بھی ان کی زندگی میں کشش کی نہیں تھی. کشش ہوتی ہے نا، کہ کیا کشش ہوتی ہے؟ کبھی چہرہ بہت اچھا ہے، بال بہت اچھے ہیں، دانت بہت اچھے ہیں. کوئی بھی چیز کشش کی تھی نہیں حضرت بلال میں، لیکن دین تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنی لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ درجہ دیا حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مال کے اعتبار سے یہ کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ان کی زندگی تھی. شادی کرنا چاہتے تھے، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا مدینہ منورہ میں، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. قرضہ مانگتے تھے، کوئی قرضہ نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو. ان کی حالت تھی. لیکن درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، شاباشی یہ دی. اللہ کے یہاں جو شاباشی ملتی ہے وہ اعمال اور دین کی وجہ سے ملتی ہے. یہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کا میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے لال اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. اور جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا.
ٹائم گیا. پھر فرمایا ان اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے پوچھے گا رضوان من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی لگام اور نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی. حضور کے آگے آگے جنت میں داخل ہوگا. حضور نے اس کو، حضرت بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا. بڑا آدمی جو ڈرائیور بناتا ہے تو چھوٹے آدمی کو نہیں بناتا، وہ سوچ سمجھ کے بناتا ہے. یہ بادشاہ لوگ، امیر لوگ جو ان کا ڈرائیور ہوتے ہیں یا ان کے جو پائلٹ ہوتے ہیں، بہت ہی سوچ سمجھ کر ڈرائیورنگ پہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. یہ شاباشی کیوں تھی؟ حضرت بلال کے پاس نوٹیں بہت تھیں، کہ حضرت بلال کے پاس پیٹرول پمپ بہت تھے، کہ حضرت بلال کے پاس زمینیں بہت تھیں، پراپرٹی بہت تھی، غریب آدمی تھے. ایک مرتبہ حضرت بلال مسجد نبوی کے باہر ناچ رہے تھے. حبشی لوگ ناچتے ہیں، ان کا ناچنا وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا. ان کے وہاں ایک عادت ہے ناچنے کی. حرم شریف میں بھی رمضان کے مہینے میں جب وہ امام قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی رحمت کی آیت ہو تو بھی کھڑے کھڑے ناچیں گے، عذاب کی آیت ہو تو کھڑے کھڑے ناچیں گے. اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو بھی ایسا حرم شریف بھی کھڑے کھڑے ناچیں گے، مطلب کہ کوئی خوشی کی چیزیں نہیں ملی ہے. تو حضرت بلال جو ہے یہ باہر مسجد نبوی کے ناچ رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ بلال آج کس بات کی خوشی ہے؟ تم ناچ رہے ہو تو آج کیا خوشی ہے تمہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے. یہ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی، میں مسلمان بن گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. آج مجھے تم لڑکی نہیں دیتے، آج تم مجھے پیسہ نہیں دیتے، ویسے مجھے ہدایت بھی نہیں دیتے تم. تو صدیق اکبر نے پھر اپنے خاندان میں کسی جگہ ان کا نکاح کرایا حضرت بلال کا، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی پھر اولاد ہوئی حضرت بلال کی جو ہے وہ. تو اس لیے ایک جملہ صرف یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے کامیابی کا اور ناکامی کا، وہ دین اور بے دینی ہے. دیندار کامیاب ہوگا، پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو. بے دین ناکام ہوگا، چاہے پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی ہے ہی نہیں. اگر مال کا ملنا کامیابی کی نشانی ہوتی تو فرعون کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اس کو مال بہت تھا. قارون کے پاس فرعون سے بھی زیادہ مال تھا، لیکن دھس گئے وہ، اور اب تک دھس رہا ہے. تو مال جو ہے یہ آدمی کو کامیاب نہیں کرتا، پراپرٹی آدمی کو کامیاب نہیں کرتی. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا یہ اسے کامیاب کرے گا. ایک مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیا یہ اسے کامیاب کرے گا. نماز پڑھ لی یہ اسے کامیاب کرے گا. عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو یہ احد کا پہاڑ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. الحمدللہ کا پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو 1,24,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو تو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، جنت کے اندر 100 درخت لگیں گے. یہ فضیلت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے.
اور جنت میں لکڑی نہیں ہوتی، وہاں سونے کا تنا ہوتا ہے جنت کے اندر۔ تو یہ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کرو۔ ہماری جو محنت ہے دعوت و تبلیغ کا کام، بالکل محنت کرواتے ہیں، 3 چلہ کی تشکیل کرتے نہیں کرتے، اجتماعات ہوتے نہیں ہوتے، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مسجد و جماعت بیٹھتی ہے، تو گشت کرواتے ہیں، بھی 2 ہفتے کا 2 گشت کرو، بھی تعلیم کرو۔ یہ کیوں؟ تاکہ دینی مزاج بنے۔ آج ہمارے اندر سے دینی مزاج ختم ہو رہا ہے، فیشن کا مزاج ہے، فیشن۔ دین کی بات آدمی سنے گا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ نہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین ہی اصل ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے اچھا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، شرط ہے، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے، وعدہ ہے۔ اور اگر بے دینی والی زندگی اختیار کی تو وعید بھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے میری یاد سے اراض کیا، نمازیں نہیں پڑھی، میرے حکم نہیں مانے، سنتوں پر نہیں چلا، غیبت کرتا رہا، غفلت کے اندر زندگی گزارتا رہا، نماز بھی پڑھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور سودی کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نماز تو گناہوں سے روکے گی، اس کو آدمی دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ماشا پل پر تولا رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب رہنے لگی، بخار آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخار اترتا نہیں تھا، تو آپ کیا فرماتے تھے، بھی فلاں کنویں کا پانی سے مجھے غسل دو، فلاں کنویں کا پانی لاؤ، پھر فلاں۔ تو بڑے بڑے حکیم اطباء ڈاکٹر اس زمانے کے اعتبار سے وہ آتے تھے، خمیرے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی طبیعت سنبھل جائے، طبیعت سنبھل جائے، لیکن طبیعت سنبھلتی نہیں تھی۔ تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، مجھے جو ہے نا بقی میں لے جاؤ، بقی والوں کو میں سلام کروں۔ یہ آپ نے اپنی رائے رکھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مطلب کہ حضور کا حکم ہے، سارے صحابہ تیار ہو گئے، ہم آپ کو بقی میں لے جاتے ہیں۔ بقی تشریف لے گئے، سب کو سلام کیا، اور پھر جب بقی سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا بھئی میرا ارادہ ہے شہداء احد کو بھی سلام کروں۔ شہداء احد، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، بقی تو قریب، تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، اٹھایا، تھوڑا چلایا، تھوڑا سواری پر بٹھایا، لیکن احد تو تھوڑا دور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا۔ میں کس پر سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ آج ہم کو ہمارے نبی سے اتنا پیار نہیں ہے، خالی زبانی پیار ہے۔ اگر حقیقی پیار ہوتا تو حضور کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں ملاتے اور اس کو عام بھی کرتے۔ حقیقی پیار نہیں ہے، اور حقیقی پیار کب ہوگا؟
ایک جملہ میرا یاد رکھنا، کل ہاسوٹ میں بھی کہا میں نے، ہر جگہ میں کہتا آیا ہوں، انگلینڈ کے پورے سفر میں نے کہا ہے، تبلیغ جماعت میں پیدل چلا لگانا آسان ہے، تبلیغ جماعت میں 3 چلا پیدل لگانا آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، مسجد بنانا بھی آسان ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی اپنے دل کو پوچھے اس کا دل صاف ہے کہ کچرا بھرا ہوا ہے؟ ہر آدمی اپنے فتویٰ لے لے، اپنے دل سے پوچھے، استفت قلبک، میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں بدگمانی، تو کہاں تک منزل تک پہنچیں گے ہم؟ یہ تو ضروری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بننے کا۔ اگر ہم کہیں کہ خالی نماز پڑھنے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تبلیغ میں چلا لگا لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ دھوکہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تبلیغ کا چلا پورا دین نہیں ہے، دین کا جز ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ حج جو کرتے ہیں ہم، حج، یہ پورا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ تو پورا دین کیا ہے؟ پورا دین یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ساری کی ساری سنتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کس کو حاصل ہوگی؟ جس کا دل پاک صاف ہوگا، اسی کی دعا قبول ہوگی، اسی کی نماز قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھا کر گئے ہیں، یہ میں کھول کھول کے کہتا ہوں۔ حشر کا میدان میں مت کہنا کہ کسی نے اتنا کھول کھول کے بتایا نہیں تھا، دھوکے میں مت پڑنا۔ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو مقدمے کے اندر میں نے ایک جملہ لکھا، اتنا میں نے آسان کیا ہے قرآن کا ترجمہ، اب بھی اگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا تھا۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، ہائی فائی اردو ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، آپ کیا سمجھو گے؟ جب کہ پڑھا لکھا، جب کہ میں سارا کام ہی کرتا ہوں، وہی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مجھے میرے بیٹے سے پوچھنی پڑتی ہے، ارے بھئی یہ سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا تھانوی صاحب، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، بھئی یہ عام آدمی نہیں سمجھے گا، اس کو اور آسان کرو، آپ کیا سمجھو گے؟ اس لیے میں نے بہت آسان 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 یہی بات دین کے بارے میں کہتا ہوں، جب تک دل ہمارے صاف نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب لکھ کر مر گئے لکھنے والے۔ علامہ ابن تیمیہ بھی یہی کہا کرتے تھے، ابن قیم بھی یہی کہا کرتے تھے، ہمارے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ دل میں کچرا رکھ کے عشاء کی نماز پڑھی تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ یہ کہے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، لکھے گا فرض پڑھ لیا اس نے، نیکیاں بھی مل جائیں گی، یہ کام ہو گیا۔ قبول؟ اللہ کہتا ہے کہ نہ بھائی، میں کھوٹی چیز قبول نہیں کرتا، میں تو پاک صاف قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے میرے سامنے کسی کی شکایت مت لاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس میں آؤں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ کدورت ہو۔ پاک صاف دل، صحابہ کی ترتیب، صحابہ کی تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اس پر بیانات ہوتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، قلب سلیم قلب سقیم، قلب سلیم قلب سقیم، یہ تو بہت اہم چیز ہے۔ حضور کے اخلاق اتنے اونچے تھے
کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. حیی ابن اخطب بہت بڑا یہودی مالدار، ٹاپ 1. حیی ابن اخطب یہودی تھا یہ، اور بہت بڑا مالدار تھا یہ. اس زمانے میں ٹاپ 1 تھا، بہت مال اس کے پاس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پلاننگ کرتا تھا. حیی ابن اخطب لوگوں کو تلواریں دیتا تھا، 2 لوگوں کو مال دیتا تھا. بھئی محمد کے خلاف تم جو کرنا چاہو محمد کے خلاف کرو، میں پیسہ دوں گا. حضرت صفیہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. اب حضرت صفیہ کہتی ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو کافی مدت تک حضور کے نکاح میں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت صفیہ زندہ تھی. لیکن حضرت صفیہ کہتی ہے کہ ایک دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا. ایک دن بھی. اچھا نکاح میں کیسی آئی وہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، شاید تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ وہ حضور کے جب نکاح میں آئی، اولاد تو ہوئی نہیں ان سے، حضرت صفیہ سے. تو حضرت صفیہ کہتے تھے کہ حیی ابن اخطب اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف. لیکن حضرت صفیہ کہتے تھے ایک دن بھی، ظاہری بات ہے کہ حضور حضرت صفیہ کے پاس آتے تھے، آرام کرتے تھے، حضرت صفیہ خدمت کرتی تھی، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے. لیکن حضرت صفیہ امہات المومنین کو کہتی تھی کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. بلکہ کبھی والد آ جاتے، ان کا والد مدینہ میں جیسے آ جاتے، باپ آیا یہ کہتے ابا سے مل لو، تمہارے ابا آئے مل لو، ملاقات کر لو. آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں. ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک قصہ ہوا. ایسا مضمون پر مضمون، مجھے حضور کا انتقال بیان کر رہا تھا، بعد میں بلال کا قصہ پہلے آیا تھا. یہ میری اچھی عادت سمجھو بری عادت سمجھو، جو اللہ کہلواتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں. لیکن دھیان سے سننا، میرا بیان اگر دھیان سے سنو گے تو تنہائی میں سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ارے مولوی صاحب سو کہہ گیا یار. دل کی صفائی. چلا لگانا تو بہت آسان ہے، حج کرنا بہت آسان ہے، اور پیدل حج تو اور آسان ہے، بہت آسان. مسجد بنانا ہے کہ بہت آسان ہے، ایک بھی ₹1,00,000 دے دے گا، وہ بھی ₹1,00,000 دے دے گا، وہ بھی پیسہ دے دے گا. اپنے دل کو صاف رکھنا ہماری شریعت میں سب سے مشکل کام ہے. گھر میں جا کر بیٹھ کر اب سوچنا کہ میرا دل صاف ہے کہ نہیں ہے. پھر پتہ چلے گا کہ ارے بیڑی تھی لڑائی سے، سوکرا تھی بھی لڑائی سے، پارٹنر تھی بھی لڑائی سے، અને પેલો હોમે જે રહે છે ને ફર્નિચર એનાથી બી લડાઈ છે. تو اللہ کیسے ملے گا؟ دل جو ہے یہ اللہ کی جگہ ہے، تو کچرے کی جگہ میں اللہ نہیں آتا. صاف ستھرا ہوتا ہے تو آتا ہے. اور صاف ستھرے دل کا میں یہ بس مختصر چیز سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو صفیہ، حضرت صفیہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی، لیکن حضرت صفیہ کہتے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے بارے میں برائی نہیں کی. حالانکہ کہتا نا تیرے باپ نے بہت پریشان کیا، تیرے باپ نے فلاں جگہ مجھے پریشان کیا، میرے ساتھیوں کو پریشان کیا، یہ کیا وہ کیا، کبھی نہیں. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضرت صفیہ کی اونٹنی بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی، بیمار ہو گئی. تو حضرت صفیہ جو ہے وہ رونے لگی. آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا حضرت میری اونٹنی بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی، اور یہ تو حج کا سفر ہے، اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ مجھے حج کا سفر ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اتنا بڑا قافلہ مسلمانوں کا ہے، کوئی تمہیں اونٹنی نہیں دے گا. میں ایک آواز کروں گا تو 10 اونٹنیاں آ جائیں گی، تم ٹینشن مت لو. معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو سفر رخ طے کیا تو آپ نے پڑاؤ ڈالے کہ ایک رات یہاں ٹھہریں گے، 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 ٹھہرتے ٹھہرتے مکہ پہنچیں گے. تو آپ نے اس پڑاؤ کے اندر
مقام ابوا کا بھی پڑاؤ میں نام تھا. مقام ابوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی قبر. اس راستے سے گئے تھے حج میں. یعنی آپ کی والدہ کی قبر کے قریب نہیں، لیکن وہ جو وادی ہے اس وادی میں پڑاؤ ڈالیں گے. اور اتفاق ایسا تھا کہ جب حضرت صفیہ والا قصہ ہوا حجۃ الوداع میں، اسی رات مقام ابوا میں ٹھہرنا تھا. تو حضور کو بھی خوشی تھی نا، بھی آج رات میرے والدہ کی قبر کے قریب ہم رات گزاریں گے. آپ کی بھی خوشی تھی. اور یہ حضرت صفیہ کی اٹھنی خراب ہو، بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی. حضرت صفیہ رو رہی ہیں. حضور نے، حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنے ہاتھ سے حضرت صفیہ کے آنسو پہنچے، اپنے رومال سے حضور کو، بھی رو مت، جذبات میں مت آؤ. حضور جو ہے منع کر رہے تھے اور حضرت صفیہ اور جذبات میں آ رہی تھی. مائیں جمع ہو گئی، ماؤں نے بھی صفیہ کو سمجھایا لیکن وہ اور جذبات میں. تو حضور نے اعلان کیا، بھئی دیکھو آج رات جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، میں نے مقام ابوا میں ٹھہرنا تھا نا، تو وہاں نہیں ٹھہریں گے، آج رات ہم یہیں ٹھہر جائیں گے. سامان اتارو لبے اٹھنیوں سے، خیمے لگاؤ، یعنی اگلا سفر کل کریں گے، آج نہیں چلیں گے ہم. چلو ہو گیا، اعلان ہو گیا. تو صحابہ نے جو ہے اپنے کجاوے جو نیچے اتار لیے، پانی وغیرہ کا انتظام کر لیا، کھانے پکنے لگے. جو ترتیب تھی اس دور کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ساری مائیں ساتھ تھیں. فتح مکہ کے موقع کے اوپر صرف 2 مائیں ساتھ تھیں، ام سلمہ اور حضرت میمونہ. اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ساری مائیں ساتھ تھیں. فتح مکہ کے موقع پر 2 مائیں کیوں لی تھی؟ کیونکہ وہ غزوہ تھا، پتہ نہیں وہاں ہم جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے، مکہ والے جیتتے ہیں، ہم لوگ جیتتے ہیں، کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں. اب مکہ تو فتح ہو گیا، اب حج ہے، حج میں آپ نے سب ماؤں کو ساتھ لیا. تو آپ نے ترتیب بنائی تھی کہ بھئی ہر ماہ کی باری لگا دی، ایک ماہ ایک رات میں آ کر حضور کی خدمت کرے. خیمہ لگ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ماں خدمت کے لیے آ جاتی تھی. اب اگلا سفر مقام ابوا کا وہ تو کینسل ہو گیا، ملتوی ہو گیا. کینسل تو نہیں کہیں گے، ملتوی ہو گیا، کل جائیں گے، آج جانا تھا. اب جس ماہ کی باری ہوگی وہ خیمے میں آئے گی. اتفاق ایسا حضرت صفیہ کی وجہ سے یہ سفر آگے پیچھے ہوا. اور آج کے رات جو باری تھی وہ بھی حضرت صفیہ کی تھی. یہ اور ٹینشن آپ سمجھے نا، انہی کی وجہ سے سفر آگے پیچھے ہوا، حضرت صفیہ کی وجہ سے. اور باری کس کی ہے؟ حضرت صفیہ کی. اب حضرت صفیہ جو ہے یہ ٹینشن میں آئی کہ ارے میری وجہ سے تو سارا معاملہ آگے پیچھے ہوا اور آج میری باری ہے. امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، 2 جماعتیں. ایک جماعت کی ذمہ دار ام سلمہ تھی اور ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی. یہ دونوں اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو گھر برابر چلتا رہتا تھا. اور اگر خدا نخواستہ ایک نے بھی لفظی شوشہ چھوڑ دیا یا ایک نے بھی تھوڑی سی مخالفت کر لی تو حضور ٹینشن میں آ جاتے تھے. تو یہ حضرت صفیہ جو تھی یہ ام سلمہ کی پارٹی میں تھی، حضرت عائشہ کی پارٹی میں نہیں تھی. لیکن صفیہ یہ سمجھی کہ آج ام سلمہ سے کام بننے کا نہیں، آج کام بنے گا عائشہ سے. تو سیدھی آ گئی حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت عائشہ سے کہا کہ بہن جی تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے، میری وجہ سے سارا سفر آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ کو تو معلوم ہے، اور آج میری باری ہے. اب مجھے ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں خیمے میں کیا ہوگا، حضور پر بوجھ پڑا ہے اور میری وجہ سے سارا سفر آگے پیچھے ہوا، میں کیا کروں. حالانکہ مشورہ لینے جانا چاہیے تو صفیہ کو کہاں، ام سلمہ کے پاس، لیکن بولے کہ وہاں سے رائے نہیں ملے گی، یہاں رائے اچھی ملے گی حضرت عائشہ کے پاس. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں معاملہ تو ہوا ہے، بڑا معاملہ ہوا ہے، نبی کا سفر آگے پیچھے ہو گیا تمہاری وجہ سے، تمہاری اونٹ کی وجہ سے، تو یہ تو ہوا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں کروں کیا، آج میری باری ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے دو. یہ فرمایا بہن جی بہت ٹینشن ہے مجھے کہ آج میری باری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہے اب یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا،
یہ مجھے بہت فکر ہے. بعد میں حضرت صفیہ نے خود نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ آج جو ہے میری باری میں تم چلی جاؤ, حضرت عائشہ چلی جائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, پھر مجھے ایک رات مل جائے حضور کے ساتھ. اب حضرت عائشہ کپڑے وغیرہ بدل کر حضور کے خیمے میں آئیں. جب خیمے میں آئیں تو آپ نے فوراً سوال کیا, ارے بھائی عائشہ تمہاری باری تو ہے نہیں, آج تو صفیہ کی باری ہے. آپ کو بھی یاد تھا کیا صفیہ کی باری ہے, اور آپ کو معلوم تھا کہ اسی کی وجہ سے سفر آگے پیچھے ہوا ہے. فرمایا اویش, بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش, حضور پیار میں کہتے تھے حمیرہ, حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ, حالانکہ صدیقہ نام نہیں تھا. حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ, عفیفہ نام نہیں تھا, نام تھا عائشہ, لیکن حضور الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے. تو آپ نے فرمایا اویش آج تو تمہاری باری ہے نہیں, تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے. صفیہ نے مجھے کہا میری باری میں چلی جاؤ, تو میں آ گئی. اب حضرت صفیہ نے چلتے چلتے حضرت عائشہ سے کیا کہا, دیکھو عائشہ تم جا رہی ہو, ذرا میرا مسئلہ سمجھ گئے نا, سلٹا دینا. کوئی بات آوے, کوئی ایسے آوے تو تھوڑا سمجھ لینا, سمجھا دینا, یعنی حضور کا غم وغیرہ جو ہے ہلکا ہو جاوے, دل صاف ہو جاوے, یہ مطلب. تو حضرت عائشہ نے کہا بالکل فکر مت کرو, بے فکر رہو. رات گزر گئی, حضرت عائشہ نے دوائیں پلا دی, حضرت عائشہ نے خدمت کر لی. اب صبح ہوئی تو صبح تو جو قافلہ چلے گا, اب حج کی طرف جا رہے ہیں سب. اب حضرت صفیہ کو سب سے پہلا ٹینشن یہ کہ پتہ نہیں رات میں حضور نے کیا کہا ہوگا عائشہ سے, کہ صفیہ نے کیا کیا, یہ کیا, وہ کیا. اب وہ لوگ جو ہیں اپنے بسترے باندھ رہے ہیں, خیمے نکال رہے ہیں, اور حضرت صفیہ وہاں دور سے حضرت عائشہ کو کہہ رہی ہے کیا ہوا کیا ہوا, سمجھے؟ یعنی بھی تم حضرت عائشہ کہہ رہی تم, ان کا بھی تو سامان ہے, حضرت عائشہ کا بھی تو سامان ہے. اب حضرت صفیہ کو ایک ہی فکر کہ کب میں عائشہ سے ملوں اور کب رات کی کارگزاری لوں. اب ملاقات ہوئی تو حضرت صفیہ نے پوچھا بہن جی کیا ہوا رات کو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا صفیہ ایک بات ذہن میں رکھنا, پوری رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے, ایک جملہ بھی حضور نے نہیں کہا ہے, آج یہ ہوا, 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 ایک جملہ نہیں. تمہارا نام تک نہیں لیا ہے کہ صفیہ نے ایسا کیا, صفیہ نے ایسا کیا. بالکل معاملہ کلیئر ہے. اور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جیسا ہم لوگ ہوتا ہے نا, بس اب جو ہے نا تیری ٹرین پٹری پر آ گئی ہے, گریس لگاتی جا, چلتی جا, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا, بھول گئے حضور. یہ تھی صاف دلی. آج ہمارے یہاں ایسا ہے, ہمارے یہاں تو سالوں بھر آدمی بھولتا نہیں. کوئی قصہ ہو گیا ہو نا تو سال بھر دن میں جب, اچھا بیوی اگر کبھی تھوڑا سا معاملہ ہو جاوے بیوی کے ساتھ, نمک زیادہ پڑ گیا تو کیا کہیں گے, جو یہاں تو مڑی سے تو ہاں اوپر نہیں ملتی. بادشاہ لوگ ہیں ہم لوگ, وہاں وہ بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, خود دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک قلبا سلیما, اے اللہ میں تجھ سے پاک صاف دل چاہتا ہوں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. حدیث کی دعاؤں میں یہ دعائیں, یہ ساری دعائیں میں جمع کر رہا ہوں. ہماری کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے, اس کا نام ہے دعاؤں کا خزانہ. مانگتے جائیے, لیتے جائیے. نام پسند آئے نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ اس 1000 صفحے کی کتاب آئے گی انشاءاللہ, بلکہ زیادہ صفحے ہو جائیں گے. یہ فضائل اعمال کی سائز کی آئے گی. دعاؤں کا
خزانہ مانگتے جائیے لیتے جائیے. ساری حضور نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں جمع کر رہا ہوں. قرآن کا کام پورا ہوا الحمدللہ. قرآن کا کام تو کبھی پورا نہیں ہوگا, دوسرا کام شروع ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا امت کو دعائیں سکھانی چاہیے. حضور نے کیا مانگا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے. تو یہ میری بات یاد رکھنا. میں قصہ سنا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. پہلے حضرت بلال کا شروع ہوا, بعد میں حضور کا وفات کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے احد جانا ہے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے, احد لے گئے. جب واپس آنے لگے احد سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر, عمر, میرے بھائی آئیں گے, ان کو میرا سلام کہنا. میرے بھائی. تو حضرت ابو بکر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے بھائی نہیں ہو, انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, ساتھی ہو. تو آپ کے بھائی کون؟ پھر میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اس سے مراد عورتیں بھی ہیں, بھائی بہن. بعض مرتبہ صرف مرد کا نام لیتے ہیں, مراد مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ صرف عورت کا نام لیتے ہیں, اس سے مراد مرد بھی ہوتے ہیں. اور بعض مرتبہ صرف مرد ہی مراد ہوتے ہیں, اور بعض مرتبہ صرف عورتیں ہی مراد ہوتی ہیں. لیکن یہ حدیث میں حضور نے جو بھائی کا جملہ کہا, اس سے کہ عورتیں بھی مراد ہیں, میرے بھائی بہن آئیں گے. پوچھا آپ کے بھائی بہن کون ہیں؟ فرمایا وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. میری باتیں سنی اور میری باتیں سن کر اس پر قدم اٹھا لیا. ہم لوگ, ہمیں اپنا اللہ کا نبی بھائی بہن بنا کر گیا, ہمیں بھائی بنایا, اپنا بھائی. کسی نبی نے اپنی امتی کو اپنا بھائی نہیں بنایا. کسی نبی کی تم یہ چیز نہیں سنو گے کہ اس نے کہا ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا کہا, یہ میرے بھائی ہیں, مجھے ان سے محبت ہے. اور اس سے آگے کی بات سنو کہ جب آئے وہاں تشریف لائے, طبیعت خراب تھی آپ کی, تو حضرت میمونہ کی باری تھی. تو آپ نے فرمایا ابھی باری تو آج میمونہ کی ہے, لیکن یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے پاس رات گزاروں, وہ دوائیں وغیرہ مجھے ڈھنگ سے پلا دے گی, خدمت بھی کر لے گی. اگر سب تیار ہوں آپ لوگ امہات المومنین کو کہا کو تو سارے ماموں نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے, آپ جہاں ٹھہرنا چاہیں ٹھہریں. تو حضرت عائشہ کے گھر میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عائشہ نے جو ہے خدمت کرنی شروع کی, طبیعت اچھی ہو گئی. طبیعت اچھا ہونے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھا کر حضرت ابوبکر آئے حضور کے پاس, اور سارے کے سارے اپنے کون یہ اہل بیت, حضرت علی ہیں, حضرت عباس ہیں, حضرت عمر ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے وہ صحابہ آئے. فضل ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عباس تو بھی چھوٹے تھے لیکن وہ بھی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. علی آ گئے, حسن حسین آ گئے, سب حضرت فاطمہ آ گئیں, یہ سارے کے سارے. تو حضور جو ہے حشاش بشاش بیٹھے ہوئے تھے, حشاش بشاش. تو سب نے آ کر کہا کہ حضرت آج تو آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے. فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, آج میری طبیعت بہت اچھی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت جو ہے میں کئی دنوں سے بنت خارجہ کے پاس نہیں گیا ہوں. بنت خارجہ صدیق اکبر کی دوسری چھوٹی بیوی تھی. ایک بڑی بیوی تھی جو یہاں رہتی تھی, اور ایک چھوٹی بیوی تھی جب آوالی میں رہتی تھی. تو میں بنت خارجہ کے پاس کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں, اگر اجازت دیں تو میں بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہوا. حضرت فاطمہ آئیں, یہ کہا ابو جی کئی دنوں سے میں نے بھی چوٹی ٹھیک نہیں کی ہے, کپڑے بھی نہیں دھوئے ہیں, علی کے کپڑے بھی ہیں دھونے ہیں, حسن حسین کے بھی دھونے ہیں, گھر کا بھی کچھ کام ہے, اگر مجھے اجازت مل جاتی میں بھی تھوڑا گھر کا کام کر لوں. آپ نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ. حضرت علی آئے, یہ فرمایا حضرت آج تو طبیعت آپ کی بہت اچھی ہے تو میں بھی تھوڑا فاطمہ کے کام میں ہاتھ بٹا لوں. ہاں جاؤ. حضرت عمر سن رہے تھے سب. حضرت عمر کہتے تھے کہ سب اجازت لے کے جا رہے تھے اور حضور میری طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی اجازت مانگے, کہ میں نے حضور سے کہا کہ حضرت سب چلے جائیں گے, میں جانے کا نہیں.
میں نہیں جانے کا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں جانے کا, میں تو یہیں رہوں گا, میں نہیں جانے کا. سب چلے گئے, گھر خالی ہو گیا. مطلب کہ وہ جو حضور کے ساتھ دائیں بائیں رہتے تھے, حضرت عمر جو ہے سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر کوئی ضرورت پڑے, کوئی کام ہو تو تم دروازہ کھٹکھٹا دینا ہی, تو ہم لوگ اندر آ جائیں گے. پردے کے ساتھ کھڑے ہو جانا تم بقی کی طرح منہ کر کے, اور میں اندر آ جاؤں گا کسی صحابی کو لے کر. بہت اچھا. اب حضور مجھے نماز پر سنانا تھا. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو اچھی تھی, لیکن اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, تم اگر پیچھے بیٹھ جاؤ تو تھوڑا میں اپنا سینہ جو ہے تم سے لگا لوں یوں, تو تھوڑا یہ اوپر بھی ہو جائے گا, سانس لینے میں آسانی بھی ہو جائے گی. حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا. میں جو ہے پیچھے بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگا کر, تو آخری جملے حضرت عائشہ فرماتی تھی جو میں نے سنے ہیں, آخری جملے الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ, یہ تو کہتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الرفیق الاعلیٰ, ایک جملہ یہ بھی کہتے رہے مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء, مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء. نبیوں کے ساتھ مجھے رکھنا, صدیقین کے ساتھ رکھنا, شہداء کے ساتھ رکھنا. اتنا بڑا نبی اور اللہ سے درخواست کر رہا ہے مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء مع النبیین مع الصدیقین. یہ حضرت عائشہ کی روایتوں میں کہ میں سن رہی تھی حضور یہ کہہ رہے تھے مع النبیین. پھر مجھے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا کیا ہے, تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ جو ہے زرہیں ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں اور کچھ دینار یا درہم ہے. تو آپ نے فرمایا سب کو صدقہ کر دو, کچھ مت رکھو. تو حضرت عائشہ کہتی تھی حضور نے تو مجھے حکم دیا, میں نے تو سب صدقہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو آخری جو طبیعت میں آپ کا یعنی اکھاڑ پڑنا میں نے دیکھا کہ اب طبیعت اچھی نہیں لگ رہی, تو آخری جملہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ آخری جملہ تھا. نماز نماز, ہاں, اور تمہارے ماتحتوں کا خیال رکھنا, عورتوں کا خیال رکھنا, نوکروں کا خیال رکھنا. یہ دو باتیں کہیں آپ نے. اس کے بعد آپ کی زبان بھاری ہوگی. ثقل لسانہ, حدیث میں آتا ہے ثقل لسانہ, زبان بھاری ہو گئی, پھر بول نہیں سکے. یہ آخری بات کہی نماز کی. جب اتنی بڑی ذمہ داری دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہماری نماز کا کیا حال ہے بھائی؟ ہر آدمی اپنے دل سے فتویٰ لے. کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لینا بھائی, آپ خود اپنے دل سے فتویٰ لو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفتی صاحب سے بعد میں فتویٰ لینا, پہلے تمہارے دل جو تمہارا بیٹھا ہے تمہارے دل کے اندر اس سے فتویٰ لو. وہ کبھی بھی جھوٹا فتویٰ نہیں دے گا. مفتی صاحب تو دھوکے میں آ جائیں گے, لیکن یہ دل دھوکے میں نہیں آتا, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ ابا فرماتے تھے. یہ دل سے آدمی پوچھے کہ میں نبی سے مجھے کتنا پیار ہے. اچھا, جب انتقال کا وقت قریب آیا ایک دم سے, تو حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آئی. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا, فکر تھا. حضرت فاطمہ آئی تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے اشارہ کیا, ابھی دیکھو کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت فاطمہ گئی. جب حضرت فاطمہ گئی تو ڈری ہوئی بھاگی, واپس آئی. کیا ہوا؟ اجے ابو جی بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں, عمامہ پہنے ہوئے ہیں, داڑھیاں ہیں. آپ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں. اتنے میں سے جبریل آ گئے. اسرائیل نہیں, ان کو حکم نہیں تھا اسرائیل کو, جبریل آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل سے مناسبت تھی, کیوں قرآن لے کے آتے تھے نا, قرآن لے کر آتے تھے جاتے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں اور اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, اگر آپ چاہیں
تو ساری ٹیم لے کر آیا ہوں، باہر کھڑی ہے. اسماعیل بھی فرشتے کا نام ہے. اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل، یہ سب کو لے کر میں آیا ہوں. اگر آپ کہیں تو آپ کی روح قبض کریں، اور اگر نہیں اور رہنا ہے تو آپ کو اختیار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی چاہتا ہوں اللہ سے ملاقات کروں، لیکن ایک بات کا خلاصہ ہو. حضرت کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ میرے انتقال کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ محبت. اپنے نبی سے ہم کو اتنی محبت ہے. نبی سے محبت ہوتی تو ہم داڑھیاں کٹواتے؟ ہماری عورتیں بغیر برقعے کے نکلتی؟ نبی سے محبت ہوتی تو ایک سنت بھی ہم چھوڑتے؟ آج کتنی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں. جان بوجھ کر کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کہ ذرا ساروں تھے لگتے ذرا آفس میں جاؤ سارا سمجھے گیا نا، ذرا چھوٹ پھوٹ تھے جاؤ آفس میں. یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے واسطے سے، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت یہ تو میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو سب معلوم ہے کہ سوال جواب ہو رہے ہیں. حضرت جبریل نے کہا میں پوچھ کر آیا، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ پیارے نبی جی آپ اپنی امت کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہ لیں، میرا وعدہ ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے نا قرآن میں سورۃ الدعا میں پڑھا امام صاحب نے. میں جو بھی بیان کرتا ہوں تو امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس میں سے بیان اپنا لے لیتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ جب تک میں پوری امت کو جنت میں داخل نہ کرا دوں میں خوش نہیں ہوں گا. یہ محبت. آج ہم کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب یہ مضمون شروع ہوا ہے تو اسی کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں آپ لوگوں کو. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل جو ہے یہ تو چلے گئے سب کچھ، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے سینے کے اوپر سب سر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک جو ہے آپ کے گردن لڑکی دانی طرف ہی، آپ کے زبان مبارک سے لعاب مبارک نکلا، تھوک، اور وہ تھوک جو ہے میرے ہنسلی کے گھڑے میں گرا. اللہ ہنسلی سمجھو سنتے وہ لوگ ہنسلی گجراتی میں ہنسلیش کیا نا، یہ جو ہوتا ہے بعض لوگوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا کھڈا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کا کھڈا تھا، میرے ہنسلی کے گھڑے میں گرا. حدیث کے جملے ہیں میرے ہنسلی کے گھڑے میں گرا. جب میرے ہنسلی کے گھڑے میں گرا تو ایک دم سے خوشبو مجھے محسوس ہوئی، ایک دم سے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور پھر میں حضور کو کہتی رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تھوڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. تو میں سمجھی کہ کچھ معاملہ ہے. میں تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر لٹایا، اور برابر لٹا کر مسجد نبوی کی طرف جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے باہر، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہو گی عائشہ؟ یہ فرمایا حضرت عمر دیکھو نبی کی طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے، تم لوگ اندر آؤ، میں برقعے کے ساتھ پردے کے ساتھ بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوں، تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو. حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے، دو باقی صحابہ باہر رہے، اندر نہیں آئے. حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر نے زور سے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے، گہری غنودگی ہے، بے ہوشی، تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل جائے گی، ٹینشن مت لینا. یہ حضرت عمر نے کہا. لیکن وَأَمَّا سُكُوتُ مُغَيْرَةَ يُحَيِّرُنِي، ماں عائشہ کہتی تھی بھئی دو آدمی تھے نا، حضرت عمر اور مغیرہ ابن شعبہ، تو حضرت عمر بول رہے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ خاموش ہیں. تو حضرت عائشہ یہ کہتی تھی وَأَمَّا سُكُوتُ مُغَيْرَةَ يُحَيِّرُنِي، مغیرہ کی خاموشی مجھے حیران کر رہی تھی کہ مغیرہ کیوں خاموش ہے.
عمر اکیلے کیوں بول رہے ہیں یہ؟ اب یہ تو چلے گئے باہر، اب میں اکیلی، تو میں گئی سیدھی ماؤں کے پاس، ارے دیکھو میں تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے. تو ام سلمہ سب سے بڑی تھی، یہ آئی، انہوں نے ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا بھی تھا. ام سلمہ نے، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، حضرت میمونہ بھی آ گئی، ساری کے سارے جو امہات المومنین تھی وہ آ گئی. تو پھر ام سلمہ سے حضرت عائشہ نے کہا عمر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، لیکن گہری غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں ابھی ہوش آ جائے گا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا نہیں، حضور کا انتقال ہو چکا ہے. یہ ام سلمہ نے کہا، لیکن ام سلمہ کی بات تو چلے گی نہیں جب تک مرد لوگ نہ کہیں. اب حضرت عمر جو اندر باہر گئے تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھئی کیا ہے، حضور کی طبیعت کیسی ہے، کیا معاملہ ہے حضور، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا طبیعت جو بہت خراب ہوئی ہے لیکن انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوگا، ابھی تو فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں غزوہ، فلاں جہاد، فلاں کام کر کے بعد میں اللہ اپنے پاس بلائے گا. تھوڑی طبیعت میں غنودگی غالب ہے. ایک صحابی نے مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے مغیرہ تم بھی تو اندر گئے تھے، کیا ہوا؟ ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں ان کی باتیں سن رہی تھی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت مغیرہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح سمجھا ہوں. تو اب صحابہ نے کہا کہ تم کیا سمجھو؟ کہ میں سمجھاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. مرد میں سب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ نے اعلان کیا، عورتوں میں سب سے پہلے ام سلمہ نے اعلان کیا. اب یہاں حضرت عمر کو غصہ آ گیا، یہ کہا کہ بھئی تم حضور کے انتقال کی بات کیوں پھیلا رہے ہو؟ اور حضرت عمر نے اعلان کر دیا کسی نے بھی اگر حضور کے انتقال کی بات پھیلائی وہ اپنا انتقال سمجھ لے. تلوار اٹھا لی، حضور کا انتقال تم کہو گے تو اپنا انتقال سمجھ لو. اب مغیرہ ابن شعبہ گھبرا گئے. حضرت ابوبکر کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے باب الاوالی سے، اور مسجد نبوی میں لوگ بھرے ہوئے پریشان، کیا ہو رہا، ابھی کیا ہو رہا؟ اب کسی کی ہمت نہیں ہے، عورتیں عورتوں کے پاس آ رہی ہیں، مرد مردوں کے پاس آ رہے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضور کے انتقال کا اعلان کرے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. صدیق اکبر آئے. جب صدیق اکبر آئے تو دروازے کے اوپر ہی حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے. صدیق اکبر نے آ کر سب سے پہلے حضرت عمر سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی لوگ رو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں اندر گیا تھا، تھوڑی غنودگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، لیکن یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی کہے حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے. اس پر صدیق اکبر نے کہا کہ اچھا تو یہ تو بتاؤ میں تو چلا جاؤں اندر، میں تو دیکھوں. تو صدیق اکبر اندر آئے. صدیق اکبر کہتے تھے کہ جہاں میں اندر آیا اور جو میں نے خوشبو سونگھی اور جو میں نے حالات دیکھے تو میں تو داخل یعنی پاؤں رکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے. صدیق اکبر کہتے تھے. تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے سلام پڑھا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو ساری مخلوق میں سب سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر. اور صدیق اکبر سے پہلے کون؟ فرشتے. کہ فرشتے رخ کرتے ہیں نا، انہوں نے صلاۃ والسلام پڑھا. لیکن انسانوں میں سب سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے والے کون؟ صدیق اکبر. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ چونکہ میں تھی، ابا تھے، دوسری مائیں بھی تھی، وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھو صدیق اکبر کیا اعلان کرتے ہیں. تو اکیلے صدیق اکبر آئے، کوئی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ تھا، اس پسینے کو پوچھا. کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانی پر پسینہ آئے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے، یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ انتقال ہو گیا ہے کسی کا اور پیشانی پر پسینہ آ جائے، رخسارے پر پسینہ آ جائے، ناک پر پسینہ آ جائے
خاص طور سے پیشانی، وہ سمجھ لو کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے۔ اس پیشانی کو جو ہے صدیق اکبر نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد پیشانی کو پوچھا بھی، پسینہ جو ہے پوچھا بھی، اور پھر صدیق اکبر اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک یوں پھیرتے رہے، پھر وہاں آگے سے لے کر پاؤں تک پھیرتے رہے، پھر یہ پاؤں تک پھیرتے رہے۔ صدیق اکبر جو ہے وہاں کھڑے رہے، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، دو جملے کہے، ایک جملہ تو بخاری میں آتا ہے اور ایک جملہ دوسرے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک جملہ تو یہ کہا، طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا، پیارے نبی جی آپ کو دنیا میں رہنا بھی مبارک اور آپ کو دنیا سے جانا بھی مبارک، ہر حال میں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک جملہ یہ کہا، اور دوسرا جملہ یہ کہا کھڑے کھڑے کہ پیارے نبی جی مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہے بڑے ہیں، بڑے کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، بس ایک درخواست ہے میری، یہ صدیق اکبر کہہ رہے تھے، ایک درخواست ہے میری کہ آپ بڑے ہیں اور بڑے کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، بس میری ایک درخواست ہے، بڑے کے دربار میں پہنچ کر ہم غریبوں کو بھول مت جانا، کہ بڑے کے دربار میں پہنچ کر ہم غریبوں کو بھول مت جانا۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر جو ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، سب امہات المومنین کو کہہ دو آپ زندہ نہیں ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک کمرے میں ہی اعلان کیا تھا، ابھی مردوں کو اطلاع نہیں ہے، عورتوں کا اندر آنے کا راستہ الگ تھا، مردوں کا اندر آنے کا راستہ الگ تھا۔ تو یہ کہا تو حضرت عائشہ نے کہا ابو جی حضور کا ایک راز ہے، میں کہنا چاہتی ہوں آپ سے، میرے حضور کا ایک راز ہے، کہنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا ابھی نہیں، بعد میں، آپ کو انشاءاللہ وہ راز بھی کبھی سنا دیں گے بعد میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ۔ اب باہر آئے تو حضرت عمر کھڑے تھے تلوار لے کر۔ صدیق اکبر نے کہا ما بال السیف فی المسجد، تم مسجد میں تلوار لے کے کھڑے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ وغیرہ کہتے ہیں حضور کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے صدیق اکبر نے کہا کہ تم یہ تلوار باہر پھینکو، باہر پھینکوا دی، اور صدیق اکبر نے خود نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے جو ہے لائے ممبر پر، اور ممبر پر جو ہے صدیق اکبر جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر بھی بیٹھ گئے، تو ظاہری بات ہے کہ سارے صحابہ تو آ جائیں گے سامنے، سب بیٹھ گئے، اور حضرت عمر جو ہے سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر کیا اعلان کرتے ہیں۔ سامنے بیٹھے تھے حضرت عمر اور صدیق اکبر۔ کبھی کبھی جمالی جو ہوتا ہے اس کو جلال آ جاتا ہے، حالانکہ صدیق اکبر کا مزاج جمال کا تھا اور حضرت عمر کا مزاج جلال کا تھا، لیکن اس وقت میں حضرت ابوبکر جو ہے جلال میں آ گئے، نرم نہیں پڑے، اور اعلان کیا کہ بھائی تم لوگ جو ہے کس کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی یا محمد کی؟ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں، اور اگر حضور کی عبادت کرتے تھے تو حضور کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اعلان کیا صدیق اکبر نے۔ حضرت عمر کو تو ہوش اڑ گئے، سوچا بھی نہیں تھا کہ صدیق اکبر یہ اعلان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اگر مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ یہ جو آیت پڑھی، یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر کی ہچکیاں نکل گئی۔ ارے یہ آیت روزانہ میں پڑھتا ہوں، لیکن آج ابوبکر نے پڑھی تو ایسا لگا کہ جیسے آج کے دن کے لیے اتری ہے۔ اب حالات آنے شروع ہوئے،
امیر کون بنے گا, حضور کو غسل کیسے دیں گے, کفن کون پہنائے گا, قبر کہاں بنے گی. حضرت فاطمہ نے آ کر کہا میرے باپ کا میراث دو. باپ کی میراث, حضرت فاطمہ نے کہا میرے باپ کی میراث دو. صدیق اکبر نے ایک ایک مسئلے کو حل کیا, ایک ایک مسئلہ. حضرت فاطمہ سے کہا بیٹا تمہیں باپ کی میراث نہیں ملے گی, تمہیں مال چاہیے میرا مال لے لو, عمر کا مال لے لو. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا مال پوری امت کا ہوتا ہے. تمہارے والد صاحب سے میں نے سنا ہے. سب مسئلے آئے. ایک مرتبہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کتنے تقریباً 25 نامناسب حالات آئے حضور کے انتقال پر, اور ان نامناسب حالات کا علاج کیا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاؤ, دین پر قائم رہو, دین پر جمع رہو. ایک بات یاد رکھنا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے, جس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں دیکھا. جس نے دیکھا ہے اس نے بیانات بھی سنے. مجموع کے اندر جو اجتماعات ہوتے تھے تو ابا فرماتے تھے ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا, 7 آسمان اور زمین اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا, 7 آسمان اور زمین اس کے خزانے ٹوٹ جائیں اس سے زیادہ خطرناک ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ رہے گا, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی جوانی, کبھی بڑھاپا, کبھی نوجوانی, کبھی دادا بنیں گے, کبھی نانا بنیں گے. آپ سمجھ گئے نا, یہ آدمی پھر آدمی کیسے مرتا ہے, اسی طریقے سے تو مرتا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو اتھل پتھل ہوتا حالات کا مقابلہ کرتے کرتے میرے پاس ہی آئے گا, اور کہیں جانے والا تو نہیں ہے. تو آج کا سبق میرے 2 باتیں ہیں بھائی. 1 گھنٹہ ہو گیا میرا, وہ حضور کے وصال کا تو پورا بیان کر سکتا ہے نہیں, وہ تو 5 گھنٹے کا بیان ہے. 5 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا آپ کو. اور کل مجھے 3 بیان کرنے ہیں. کل انشاءاللہ مجھے 3 بیان کرنے ہیں لمبے. ایک تو کنتھارے مدرسے میں کرنا ہے, ایک منوپر میں لڑکیوں کو جو مدرسہ ہے انشاءاللہ وہاں کرنا ہے, اور ایک عشاء کی نماز کے بعد یتامہ میں کرنا ہے. پھر جو باہر جب بمبئی بھاگنا ہے, پھر بمبئی جا کر جو ہے دوسرے پروگرام ہے. انشاءاللہ کبھی سنائیں گے جب بھی آئیں گے. میں تو آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں, اپنا دل صاف رکھو, اپنا دل صاف رکھو تو اللہ ملے گا. اور اگر دل صاف نہیں رکھا تو اللہ نہیں ملے گا. نیکیاں ملیں گی, نماز پڑھ لی ہم نے تو نماز کی نیکیاں ملیں گی. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے اور گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر محبت سے مسکرائیں, اللہ بھی مسکراتے ہیں. سارد والوں گھر جا کر عمل کر لینا. بیگم کے سامنے جو فرشی حور ہے نا, اس کے سامنے جا کر ہنسنا, وہ بھی ہنسے گی, آپ بھی ہنسو گے تو اللہ بھی ہنستے ہیں, لیکن محبت سے. یہ نہیں کہ مول صاحب نے کہی ہے نے આપણા ઉસ્તાદ હતા મૌલાના ઉમર સાહેબ પાલમપુરી, આ બી આપણા ઉસ્તાદ છે, રોજ સબક સાંભળીએ છીએ. તો હું હસું છું ભાઈ, હા, પણ તારી મારી જે લડાઈ છે એ તો છે જ, ये नहीं. आदमी माफ़ करना सीखे. उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया था, बुखार बहुत आता था. उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को बुखार बहुत आता था, बुखार उतरता ही नहीं था. तो बड़े बड़े तबीब आए और तबीबों ने देखा तो तबीबों ने कहा कि साहब आपकी तो अंतड़ियाँ कट गई हैं. अरे मेरी अंतड़ियाँ कैसे कटी? ये आपको जहर दिया गया है. अरे मुझे कौन जहर देगा? ये कहो होगा आपका वो खादिम, आपका साथी. तो गुलाम को बुलाया उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने, और गुलाम को बुला कर ये कहा भाई तूने मुझे जहर दिया था. पहले तो हाँ ना कहता रहा, बाद में उसने कहा हाँ मैंने दिया था. अच्छा तो तुझे कितने पैसे मिले? तो उसने कहा 2000 दीनार. 2000 दीनार का मतलब 2000 सोने के सिक्के, गोल्ड. तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा तूने मेरी कीमत 2000 दीनार रखी, मैं इतना बड़ा काम कर रहा था उम्मत का,
کتنی مسجدیں بنا دی, کتنے بیواؤں کے پیسے دلوا دیے, کتنا میں نے ظلم ختم کیا. اب اس نے اقرار کر لیا, کمرے میں دو بیٹھے ہیں اور اقراری مجرم کو کہا میں نے کیا ہے یہ. تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا, دیکھ تو نے یہ کیا ہے نا, تو ٹینشن مت لینا, میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا. بادشاہ ہے, امیر المومنین ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن مت لینا, میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا. اور دیکھ تو جو ہے نا یہاں سے بھاگ جا, اگر میرے بیٹوں کو پتہ چلے گا, وزیروں کو پتہ چلے گا کہ تو نے مجھے زہر دیا ہے, تیری بوٹی نکال دیں گے, لوگ ماریں گے. بھاگ جا یہاں سے. وہ شام کے کسی گاؤں کا تھا آدمی, تو بھاگ جا جلدی سے. جب وہ نکلنے لگا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا, او بھائی یہاں اس مہینے کی تنخواہ بھی لیتا جا. حالانکہ بھی دن باقی تھے, علماء نے لکھا ہے کہ کافی دن باقی تھے, مہینہ پورا نہیں ہوا تھا, سمجھے, 10 تاریخ ہوئی تو 20 دن تو باقی ہے کام کرنے. اس مہینے کی تنخواہ بھی لیتا جا اور تھوڑا زیادہ لیتا جا تیرے بچوں کے لیے, اور بھاگ جا جلدی سے تو یہاں سے, اور میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اور قرآن کی ایک آیت پڑھی, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور صلح کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے. جب بے ہوشی طاری ہوئی عمر ابن عبدالعزیز کی, بے ہوش رہتے تھے, کبھی آنکھ کھلتی تھی, تو ان کی آنکھ کھلی تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ارے ان کا وہ غلام جو ہر وقت ساتھ رہتا تھا وہ کہاں ہے. انہوں نے سن لیا عمر ابن عبدالعزیز نے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ سنو, اس غلام کو میں نے معاف کر دیا ہے, کوئی قصاص نہ لے, میں نے اسے معاف کر دیا ہے. آج ہے ہمارا دل ایسا بھائی؟ چلو اس سے آگے بڑھو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے کوڑے مارے تھے خلق قرآن کے سلسلے میں, تو کوڑے مارنے والے کا نام بھی احمد تھا, اور کوڑے کھانے والے کا نام بھی احمد. بادشاہ بیٹھا رہتا تھا اور ساری پبلک جمع ہوتی تھی, تو وہ احمد جو ہے نا جلاد, وہ کوڑا اٹھانے سے پہلے ایک جملہ کہتا تھا, اے احمد, احمد ابن حنبل کو کہتا تھا, اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا. وہ بادشاہ بیٹھا رہتا تھا. اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا. تو احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے, اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. پھر وہ کوڑا مارتا تھا امام احمد ابن حنبل کو. مار کھانے والا بھی احمد, مارنے والا بھی احمد. تو احمد ابن حنبل کو خون خون ہو جاتے تھے. احمد ابن حنبل خون خون کہتے تھے, اتنا زور سے وہ کوڑا مارتا تھا کہ ہاتھی پر بھی مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے. یہ احمد ابن حنبل خود کہتے تھے. اور پھر اسی حال میں ظہر کا وقت ہو جاتا تھا تو امام احمد ابن حنبل سب کے سامنے ظہر کی نماز پڑھتے تھے. تو وہ پوچھتا, احمد تیری نماز کیسے ہو کہ خون خون ہے یہ؟ تو امام احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے, میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں, جب حضرت عمر کی فجر کی نماز ہو گئی اسی خون کے حالت میں تو میری بھی ظہر کی نماز بھی ہو جائے گی. یہ امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا. اب جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ حکومت بدل چکی تھی. اب ان کا موافق بادشاہ آ گیا تھا احمد ابن حنبل کا, اور یہ سکرات میں تھے امام احمد ابن حنبل. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام احمد ابن حنبل کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو وہی احمد تھا. کون؟ جلاد, جو کوڑے مارتا تھا احمد ابن حنبل کو. وہی آیا وہ. تو اس نے پوچھا, پہچانتا تھا بیٹا کہ اس نے میرے باپ کو بہت کوڑے مارے ہیں, یہ کیوں آئے ہو؟ یوں کہا کہ ابا سے ملنا ہے, سنا طبیعت خراب ہے ان کی, ملنے آیا ہوں. تو یہ عبداللہ نے آ کر امام احمد ابن حنبل سے کہا, ابو جی وہ آیا ہے احمد. من کون؟ یہ کہا وہ جلاد جو آپ کو کوڑے مارتا تھا. احمد ابن حنبل نے کہا
بلاؤ بلاؤ بلاؤ, پانی لاؤ, کھجور لاؤ. یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ جس نے زندگی پر کوڑے مارے ہیں. آ کر بیٹھا, بیٹھتے ہی امام احمد ابن حنبل نے کہا قبل ان تتکلم, بھائی احمد, میں بھی احمد ہوں, تو بھی احمد ہے, تو ٹینشن مت لینا, تو نے جتنے مجھے کوڑے مارے ہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کی روح قبض ہوئی ہے. امام احمد ابن حنبل کی روح جو قبض ہوئی ہے اس قصے کے بعد ہوئی ہے. اتنے دل کے صاف لوگ تھے, تب جا کر جو ہے دنیا کے اندر دین پھیلا. جب انتقال ہوا اتنے جنازے میں لوگ اتنے تھے, ہزاروں یہودی مسلمان ہوئے صرف جنازہ دیکھ کر. یہ ہے آدمی. میں نے بکھرے موتی کے اندر امام احمد بن حنبل کا مضمون لکھا ہے. وہ کہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ایسی جیل میں مجھے رکھا گیا تھا کہ میں میری انگلیاں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک مرتبہ میرے دل میں یہ بات آئی, خیال آیا کہ یار اتنا مارتے ہیں مجھے یہ لوگ, چلو زبان سے کہہ دوں. دل میں تو میرا ایمان ہے, حدیث سے تو معلوم تھی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ خدا نہ خواستہ ایسا حال آئے تو آدمی زبان سے کچھ کہہ دے, دل کے اندر تو ایمان ہے. یہ میرے دل میں بات آئی. احمد ابن حنبل کہتے تھے, پولیس والے لے جا رہے تھے مجھے, مجمع مجھے دیکھ رہا تھا, تو احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجمع میں سے بھاگا ہوا ایک آدمی آیا. میں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ یہ کہا انا ابو الہیثم. ابو الہیثم کا مطلب حکومت کا خطرناک وانٹیڈ آدمی. حکومت ڈھونڈتی تھی اسے. انا ابو الہیثم, بہت بڑا ڈاکو. تو احمد بن حنبل نے کہا جب پولیس والوں کے سامنے وہ ابو الہیثم آیا, میں گھبرایا, ارے ابو الہیثم کا تمہارا کیا جوڑ, یہ تو بھرے مجمع میں آ گیا. اس نے کہا انا ابو الہیثم, میں ابو الہیثم ہوں. تو احمد بن حنبل نے کہا مالی ولی ابو الہیثم, میرا اور ابو الہیثم کا کیا معاملہ؟ تو ابو الہیثم نے کہا ایک بات کرنے آیا ہوں صرف, اور کرو. تو اس ابو الہیثم نے یہ کہا یہ حکومت نے مجھے 12 جیل میں ڈالا ہے اور مجھے بہت مارا ہے, لیکن جب جیل سے میں نکلتا تھا تو سیدھا ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا, گھر نہیں جاتا تھا. باطل پر میں ڈٹا ہوا تھا, باطل پر. تم حق پر ہو, مار کھا رہے ہو, حق پر جم جانا, حق کو چھوڑنا مت. اب امام احمد بن حنبل رو دیے. انہوں نے کہا نصیحتہ ثبتنی, اس کی نصیحت نے مجھے جمع دیا. ابو الہیثم نے اس کی نصیحت نے جمع دیا. جب ابو الہیثم کا انتقال ہوا تو امام احمد بن حنبل خود جنازے کی نماز پڑھانے گئے. تو علماء نے اعتراض کیا, یہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے, تم کیسے نماز پڑھانے گئے؟ ارے میرا استاذ ہے ڈاکو تمہارے لیے ہوگا, میرا استاذ ہے. نصیحتہ ثبتنی, اس کی نصیحت مجھے جمع دیا. وہ احمد کو معاف کر دیا. یعنی بیٹھا ہوا کرسی پر, تو نے مجھے بہت مارا ہے میں جانتا ہوں, لیکن تو ٹینشن مت لینا, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. آج ہم معاف کرتے ہیں بھائی, خاص طور سے بیوی کو معاف کرتے ہیں, بیٹوں کو معاف کرتے ہیں, ہیلے حوالے. اور آج کل عورتیں بھی ٹیڑھی ہوتی ہیں, تو کیا کرے آدمی, یہاں بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے. یہ بھی تو ہے نا, شکایتیں تو دونوں کی طرف سے آتی ہیں. ایک آدمی مجھے کہا ملچہ ہماری بیڑی ہماری بات مانتی نہیں, میری بیوی میری بات سنتی ہی نہیں ہے, مانتی ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک وظیفہ بتاؤں بھائی؟ ہاں بتاؤ کیا؟ میں نے کہا پہلی تاریخ آوے تو تیری بیوی کو ایک لفافے میں 5,000 روپیہ ہدیہ دے دینے کا. بات مانے گی؟ مولانا مانے گی؟ میں نے کہا انشاءاللہ مانے گی. اب اس نے 5,000 دینے شروع کیے. پھر بھاگا آیا میرے پاس, ارے مول صاحب تمہیں 5,000 گیدا مو تو 10,000 آلوسو تو ہے اوکی سے. اوکی سمجھو نا بھائی, ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. تو میں نے کہا ایک کام کریے, ایک وظیفہ اور بتاؤں تو مانے گا؟ ہاں مولانا مانوں گا. کتنے بچے ہیں تیرے؟ یہ کہا 3 لڑکے 5 لڑکیاں. 3 لڑکے
5 لڑکیاں. تو میں نے کہا اب تو جو ہے نا بیوی بن جا, اس کو شوہر بنا دے, کبھی لڑائی نہیں ہوگی. تو بیوی بن جا, اس کو شوہر بنا دے. اب تک ان کا گھرانہ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں بیوی بنا کہ شوہر نے والا نے بیوی جو ہوں بس اسی طرح چلتا رہے تو تیرا گھرانہ, تیرا چمن آباد رہے گا. ورنہ چمن وہ بھی اجڑ جائے گا, تو بچے بھی اجڑ جائیں گے, تو بھی چلا جائے گا. نبھانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ شکایت لے کر آ گئی حضرت علی کی. اب حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور شکایت لے کر آئی, اور حضور نے فرمایا فاطمہ اندر آؤ. کیا نہیں, آج میں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں, علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. آپ نے بولا بیٹا اندر آؤ, اندر آ کے بات کرو. نہیں میں باہر ہی سے. کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عائشہ نے بلایا اندر آ کے بات کرو. نہیں, آج علی کی شکایت لے کر آئی ہے. آپ نے فرمایا بھی کیا شکایت ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے 2 باتیں کہی. ایک بات تو یہ کہی کہ مدینہ والے یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی جی اپنی بیٹیوں کی خبر نہیں رکھتے. باتیں چلتی ہے نا, آفات الاخبار رواتها, جو بات چلی. تو حضور نے فرمایا بھی میں تیری کا خبر نہیں رکھتا. کیا بات کی میں نے خبر نہیں رکھی؟ تو جو کہتی ہے میں کرتا ہوں, جو مانگتی ہے میرے پاس ہوتا ہے میں دیتا ہوں, اور خیال بھی رکھتا ہوں. چلو یہ بات تو ختم ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے حضرت علی نے کہنا شروع کیا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے. ابو جہل خوبصورت تھا, اس کی اولاد بھی خوبصورت تھی. اب یہ کہنا شروع کیا ہے علی نے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے, اور کہاں کرنی ہے؟ ابو جہل کی چھوکری سے. تو بہت خوبصورت ہے, خاندان ایک ہی تھا نا سارا کے سارا. آپ نے فرمایا اچھا, علی نے ایسا کہنا شروع کیا. تو آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. سب کو جمع کیا, اور اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے. جب الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوا, حضرت علی نے بھی سنا, وہ بھی آ گئے. اور یہاں آ کر جو پیچھے بیٹھے تو یہاں فاطمہ کے فضائل حضور بیان کر رہے تھے. حضرت علی سمجھ گئے مانو نہ مانو میری شکایت پہنچی ہے آج. بہت فضائل بیان کی حضرت فاطمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاطمہ کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, وغیرہ وغیرہ. اس مجلس کے اندر حضرت علی سمجھ گئے. اب حضرت فاطمہ آئی گھر پر. حضرت علی نے گھر پر حضرت فاطمہ کے داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا مجھے دوسری شادی نہیں کرنی, مجھے دوسری شادی نہیں کرنی. تو نے ابا سے جا کر کہہ دیا, اب یہ دھمال ہو گئے, جاتے ہوئے شرم آئے گی مجھے نہیں کرنی. تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے جانے کے بعد کرنا. جب حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا, ایک وصیت یہ بھی کی تھی, علی میں دنیا سے جا رہی ہوں, وہ جو لڑکی کھڑی ہے وہ دیکھو میں نے تمہاری منگنی اس کے ساتھ کر دی ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے شادی کرنا, لیکن ایک وصیت کر کے جاتی ہوں, ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. بس آیا فاطمہ پڑھو, اسے ملے گئے. یار بیان تو بہت لمبا ہو گیا, اب بعد میں انشاءاللہ پوری کریں گے سارا مضمون. دل صاف رکھو گے انشاءاللہ. بے دین دیندار نہیں بننا. بے دین دیندار کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے حلیہ دیندار لوگوں کا, اور زندگی میں دین نہیں, اس کو کہتے ہیں بے دین دیندار. تو بے دین دیندار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور دل کا میلا وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے. دل اپنا صاف, رات کو سو سب کو معاف کر کے سو. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اب ایک ہدیہ دیتا ہوں, قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں, جو دنیا بھر میں ہمارے بیانات وغیرہ سنتے ہیں, واٹس ایپ پر سبق سنتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. سارود کے اندر آپ 2 بنگلے بنا لو, 2 دکانیں لے لو, تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہوتے. ہمارا اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لیتا.
خالد تم اتنا پڑھو میں تم کو دے دوں گا. آسان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہماری ایک شاگردن ہے شکاگو میں، ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے کہا حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے آپ سے تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یعنی مجھے ہدیہ کیا. 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. میں نے کہا بہت اچھا. کہا ڈاکٹر مول صاحب ایک سوال کروں کہ کھوٹو تو نہیں لگاؤ؟ بولے کھوٹو کسو لگاؤ نو بھائی، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یہ کہا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو جنت میں بنگلے ملیں گے. میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے. حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بنگلہ ملے گا. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. ارے جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. اب دل میں کیا بات آتی ہے؟ بھئی بنگلے تو بہت مل گئے، چلو ٹھیک ہے. مول صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے. گجراتیوں کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے، گجراتی اور پنجابی. یہ انگلینڈ کے اندر گجراتی بھی بہت ہیں اور بھڑوچی بہت ہیں، اور پنجابی بھی بہت ہیں. وہاں پاکستان کے پنجاب کے علاقے کے لوگ بہت ہیں، دونوں مجھ میں رہتے تھے بیانوں کے اندر. تو میں کہتا تھا کہ گجراتی اور پنجابی یہ بھاڑے والے ہوتے ہیں کہ بھاڑو آپ سے. میں نے کہا جو ڈاکٹر صاحب بھاڑو تو کوئی آوے نہیں، آٹلا بدہ بنگلہ کرسو سو. میں نے کہا تو بناتی جا، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جنت میں جائیں گے تو مشورہ کریں گے، تو آپ لوگ بھی بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. کر کے دیکھ لو، معمول بنا لو زندگی کا، کرو گے انشاءاللہ. اور دوسرا ہمارا دعوت کا کام سادہ بہار، چلہ 3 چلہ اجتماع مسجد ور جماعت، آپ سمجھے نا، 3 دن 10 دن مستورات کی جماعت جو ہمارا نصاب ہے کام کا. تو دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ، لیکن ہیرا پھیری کے ساتھ نہیں، چالاکیوں کے ساتھ نہیں، دل کی صفائی کے ساتھ. اللہ سے مانگو. اخلاص اخیر میں آتا ہے، پہلے دن سے اخلاص نہیں آتا. ایک آدمی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا مولانا ہر سال 3 چلہ لگاتا ہوں لیکن مول صاحب اخلاص نہیں آتا. تو ابا نے کہا تو ریاکاری کے ساتھ لگا اور اللہ سے اخلاص مانگ. تو لگائے گا ہی نہیں تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ بھئی جیسا لگاتا ہے لگا اور اللہ سے اخلاص مانگ، ایک نہ ایک دن اللہ تجھے اخلاص دے دے گا. اسی طریقے پر ہم لگائے جا مول صاحب دل میں تو کچرو بھرے لو چھے، بھرے رہنے دو کچرا. اب نکلو، دل کے کچرے کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ مجھے قلب سلیم دے، اے اللہ مجھے قلب سلیم دے. ایک کچرا ہٹے گا، دوسرا ہٹے گا، تیسرا ہٹے گا، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پورا دل صاف ہو جائے گا. تو نکلو گے انشاءاللہ. اب صرف مجھے بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کرو، بس ہاتھ اوپر کرو، سارود والو. ارے یہاں تو بہت ٹھنڈا کام ہے، یہاں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے. سارود تو جو ہے میرے والد صاحب کی محنت کی جگہ ہے یار. نکلو گے نا بھائی انشاءاللہ. پانی اور ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں آپ کو. ایک تمہارے سارود میں کچھ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، یہاں عورتیں پانی بہت ضائع کرتی ہیں ایسا مجھے لگتا ہے. اور یہاں سارود میں تھوڑا سا معاملہ بھی ہے، گھر والوں میں بچوں میں آپس میں انتشار. بہت آسان وظیفہ بتاتا ہوں. یہ عورتیں جب کھانا پکاوے نا تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. 3 کام ہو گئے نا، درود شریف، سورہ فاتحہ، درود شریف. اور پھر 1 مرتبہ وہ کھانا جو پک رہا ہے، چائے پک رہی ہے، اس پر دم کر دیں. بس 1 مرتبہ، تھو تو 10 مرتبہ نہیں کرنا، 1 مرتبہ بس. تو یہ 4 کام ہو گئے، درود شریف، سورہ فاتحہ، درود شریف اور 1 مرتبہ دم کرنا. یہ اگر تم کر لو گے اس گھر میں انشاءاللہ کبھی بھی انتشار نہیں ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ بیماریاں بھی نہیں آئے گی. کرو گے انشاءاللہ. اپنی فرشی حوروں کو بتا دینا، آپ کی بیویوں کو
جب بھی پانی پیو تو اچھا تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آدمی دم کر لے، لیکن سورہ فاتحہ تھوڑی سی لمبی ہے، پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اتنا پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کر لے، تو سورہ فاتحہ کا بدل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ سورہ بسم اللہ پڑھو گے نا تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بسم اللہ کی فضیلتیں میں نے بہت لکھی ہے بکھرے موتی کے اندر، بہت لکھی ہے، اور بیان کے اندر بھی کہتا رہتا ہوں۔ آج کا مضمون اتنا لمبا ہوا کہ اتنا لمبا تو کل وہاں ہاسوٹ میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ کی طلب ہے ماشاءاللہ، اور یہ مضمون وہاں بیان بھی، وہاں دوسرا مضمون بیان کیا تھا، ہر جگہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، لیکن یہ کہ یہ دو سبق آج کے یاد رکھنا بھائی، دل کی صفائی، اور دوسرا بے دین دیندار نہیں بننا۔ بے دین دیندار امت کو اجاڑ دیتا ہے، گھر کو بھی اجاڑ دیتا ہے۔ آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے، اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہے۔ آپا تسبیح پکڑنے سے آپا نہیں بنتی، اور تسبیح پکڑنے سے آدمی پیر بھی نہیں بنتا، خالی امامہ پہننے سے آدمی پیر نہیں بنتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دعائیں مانگنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور جسے اللہ پیر بنائے وہی بنتا ہے، جسے اللہ آپا بنائے وہی آپا بنتی ہے۔ خود چالاکیوں سے آپا بھی مت بنو، اور چالاکیوں سے پیر بھی مت بنو۔ ہمارا تو سیدھا سادہ کعب ہے دعوت کا تبلیغ کا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو میرا چہرہ کیسا ہے، میرے ابا نے کبھی بھی امامہ نہیں پہنا، کبھی بھی پان نہیں کھایا میرے والد صاحب نے، اور کبھی بھی امامہ نہیں پہنا ابا نے، اور جو ہے وہ سیدھے سادے ٹوپی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو دنیا کا پیر بنایا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے چالاکیوں سے آدمی آگے نہ بڑھے۔ جو آدمی چالاکیوں سے آگے بڑھے گا، جتنا وہ آگے بڑھے گا اللہ اسے کھینچ کر اتنا ہی پیچھے کر دے گا۔ اللہ جسے چھانٹے وہ چیز پھر نب جاتی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ آج میرا ارادہ تھا کہ میں جنت کا بیان کروں، پھر میرا ارادہ ہوا کہ مائیکل جیکسن کا بیان کروں۔ مائیکل جیکسن کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، وہ قصہ سناؤں۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ صحابہ کے مناقب بیان کروں۔ وہ صحابہ کے مناقب شروع کیے، حضرت بلال کا خالی بیان کیا، اور بھی رخ مڑ گیا دوسرا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جب بھی لائے گا، جب بھی دانا پانی ہوگا ساروت کا، جب بھی آئیں گے اس وقت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ پورے سارود والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہو، ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں
انہیں شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ انسانوں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا دے، جناتوں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا دے، جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کو ان کو شفا دے۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ جسے جو چاہیے تو عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں سارود کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت کے بازاروں میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبد الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیو ان شرور سے تو حفاظت فرما، اور اللہ اس امت کے لیے ہر پل نئی خوشبوئیں مقدر فرما، ہر پل نئی خوشیاں مقدر فرما، ہر پل نئی عزتیں مقدر فرما، ہر پل نئی سعادتیں مقدر فرما، ہر پل نئی رحمتیں مقدر فرما۔ اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میں سلام کروں، سلام کا جواب دے دو۔ مجمع بہت بڑا ہے، سب سے مصافحہ کرنا میرے اندر بس میں نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے سلام کروں، سلام کا جواب دے دو، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بھی